السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس محترم عبدالمجید ملک صاحب، جو جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سربراہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جدید ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے ان سے بات کی 4 اکتوبر اور 24 اکتوبر کے حوالے سے، پھر 22 اور 27 اکتوبر کے حوالے سے، جو ہماری تاریخ میں بڑے اہم دن سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے چلائیں اور ہم اقوام متحدہ میں چلیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ پھر وہاں پہنچا، کیسے پہنچا، کون لے کر گیا، اور پھر وہاں پر کیا ہوا۔ ملک صاحب دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ہندوستان کی فوج یہاں پر آئی تو اس نے جو پلی لیا انہوں نے ہری سنگھ کے ہلاک کا، تو قائد اعظم نے کہا کہ اٹس اے فراڈ۔ ہری سنگھ جو ہے اس کا اختیار ہی کوئی نہیں ہلاک کرنے کا، اور یہ ساری باتیں نہ کر سکتا ہے، کیونکہ 15 اگست مقررہ دن تھا نا، اس سے پہلے کر سکتا تھا۔ تو اس پر یہ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جب قائد اعظم نے پھر یہاں جو اس کی فوج تھی، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کی فوج جو تھی اس کا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ انگریز تھا، ٹھیک ہے، جب یہ فوج پاکستان بنا تو اس فوج نے تقسیم ہونا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ فوج تقسیم عملاً ہو گئی۔ اب دونوں فوجوں کے یہ کمانڈر ان چیف تھے، دونوں کے انگریز تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو کمانڈر ان چیف پہلے تھا ہندوستان کی فوج کا، وہ سپریم کمانڈر بن گیا، ٹھیک ہے، وہ تھا فیلڈ مارشل ایکن لیک۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ جب قائد اعظم نے یہاں سروی جو تھا کمانڈر ان چیف تھا ہماری فوج کا، لیکن ہی واز آن ہالیڈیز، وہ گیا تھا انگلینڈ میں، ٹھیک ہے، اس کا قائم مقام جو جنرل گریسی تھا۔ اچھا اچھا، تو انہوں نے جنرل گریسی کو کہا جی کہ چونکہ ہندوستان نے وہاں فوجی بھی لے تھا، پاکستان کی فوج فوراً حملہ کر دے جناب جموں کے اوپر۔ تو جنرل گریسی نے فوراً کانٹیکٹ کیا کسی کو، سپریم کمانڈر کو، ٹھیک ہے، کہ دس از دی آرڈر آف دی گورنر جنرل آف پاکستان، تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا دیکھیں ہم انگریز ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ہم دونوں طرف لڑ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ گورنر جنرل سے یہ کہیں جی کہ اگر وہ یہ اس آرڈر پر سٹک کرتا ہے تو پھر جتنے انگریز یہاں پر آفیسر ہیں یا کمانڈر ہیں یہ ریزائن کریں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے یہی بات جب قائد اعظم کو بتائی، پھر قائد اعظم نے پرائم منسٹر کو بلایا، پرائم منسٹر نے کہا جی پھر آرڈر آپ واپس کر لیں اس میں۔ پھر یہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جو پنڈت نہرو ہے وہ بھی، گورنر جنرل جو ہے وہاں پر ماؤنٹ بیٹن وہ بھی، اور جو سپریم کمانڈر ہے وہ بھی یہاں، قائد اعظم لاہور میں تھے ان دنوں میں، تو لاہور میں آئے، وہاں میٹنگ ہو، اس کے مطلب کچھ راستہ نکالیں۔ اچھا، یہ سارے لوگ لاہور میں آئے تھے؟ یہ سارے لاہور، 1 نومبر 1947 کی بات ہے یہ، رائٹ، لاہور گورنر ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی وہاں پر۔ تو پنڈت نہرو جو ہیں وہ لاسٹ مومنٹ پر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے فلو ہے، میں سفر نہیں کر سکتا ہوں، وہ نہیں آئے، لیکن یہ ماؤنٹ بیٹن اور یہ جو سپریم کمانڈر تھے یہ دونوں آئے یہاں پر۔ انہوں نے پہلے قائد اعظم سے ملاقات کی، پہلے علی خان سے ملاقات کی، لیکن دیکھیں وہاں پر قائد اعظم جو ہیں جب انہوں نے کہا نا جی کہ آپ نے یہاں پر جناب جو بھیجے ہیں ٹرائبل لشکر بھی بھیجا ہے آپ نے، قبائلی الیکشن، آپ نے حملہ آور ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر، اس کے بعد ہم نے اپنی فوج بھیجی ہے چونکہ راجہ ارجن سنگھ کے ڈیفینس میں۔ تو قائد اعظم کے وہاں الفاظ بڑے تاریخی ہیں، ریکارڈ ہیں یہ سارے کے سارے۔ جوزف کوربل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور چودھری محمد علی صاحب نے ایمرجنس آف پاکستان اس میں بھی لکھا ہے، پھر جو جواب دعویٰ دیا ہے پاکستان نے سیکورٹی کونسل، اس میں بھی یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا دیکھو کشمیر میں ان کی اپنی انقلابی گورنمنٹ ہے، اور ان کی اپنی فوج ہے جو ساری کی ساری کشمیری اپنے عوام پر ہے مشتمل ہے، اور وہ خود اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں لبریشن لیگ والے کہ ہمیں خود اپنی جنگ لڑنی، یہ قائد اعظم کی پالیسی یہ تھی۔ انہوں نے کہا وہ اپنی آزادی کی جنگ خود لڑ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کا کوئی نہ عمل دخل ہے نہ پاکستان کا ان کے اوپر کوئی اثر سوکھ ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جو اس نے جوزف کوربل نے بھی کوٹ کیے ہیں اور سب نے کوٹ کیے ہیں۔ تو اس میں اس نے کہا کہ قائد اعظم نے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں گورنر جنرل جو ہیں ہم یہاں بیٹھ کر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جناب کشمیر میں جنگ بند ہونی چاہیے، ہندوستان کی ساری فوج بھی نکل جائے، جو قبائلی لشکر ہیں وہ بھی نکل جائے، پھر وہاں پر رائے شماری ہو، اور رائے شماری میں جو لوگ فیصلہ کریں ہم دونوں کو قبول ہونا چاہیے۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے وہاں پر اعتراض یہ کیا، اس نے کہا جی میں تو ایک قانونی ٹائٹلر ہیڈ ہوں، گورنر جنرل جو ہوں، بیسیکلی جو اختیارات ہیں یہ تو پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ دلی میں ہے، تو میں آپ کا یہ تجویز جو ہے یہ لے کر جاؤں گا، اس سے بات کروں گا، پھر بتاؤں گا اس میں۔ اس دوران میں پنڈت نہرو کے اور لیاقت علی خان کے درمیان جو خط و کتابیں ہوئی ہے، ٹیلی گرامیں جو ہے دی گئی ہیں، یہ 31 ہیں، جس میں 4 لیٹر ہیں، باقی سب ٹیلی گرامیں جو ہیں، جس میں پنڈت نہرو نے جناب یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری فوج جو ہے یہ صرف یہاں امن قائم کرنے کے لیے، جو ہی امن قائم ہوگا ہم واپس چلے جائیں گے، کشمیر جو ہے یہ کشمیری عوام کا ہے، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ بلکہ دنیا ساری کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کشمیر کے ساتھ، جو عوام یہاں کی فیصلہ کریں گے ہم اس کے پابند ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ سارے خط و کتابت ہیں، بلکہ انہوں نے پرائم منسٹر جو ہے برطانیہ اس کو بھی ٹیلی گرام دی پنڈت نہرو، اس میں یہ یقین دانی کرائی اس نے. ٹھیک ہے. لیکن جب پاکستان جو اس موقع پر ڈٹ گیا تو پھر اس نے یہ کیا کہ پنڈت نہرو نے ماؤنٹ بیٹن کے ایڈوائس پر، یا ان کی اپنی سوچ تھی، انہوں نے جناب 1 جنوری 1948 کو جناب سیکورٹی کونسل میں پاکستان کے خلاف جناب ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگا کر، چارج شیٹ لگا کر وہاں پر کیس دائر کر دیا کہ پاکستان جو ہے کشمیر میں اس نے جناب یہ حمایت کر رہا ہے، اس نے قوالی لشکر وہاں پر بھیجے ہیں، اس کے سابق فوجی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی وہاں پر شامل ہیں اس میں، اور پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں، حالانکہ پاکستان کی فوج جو تھی اس کے کمانڈر سارے انگریز تھے. ٹھیک ہے. ان کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ سارے گارنٹی دے رہے تھے کہ ہماری فوج کا کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن ایلیگیشن جو تھی وہ یہ تھی ساری ہندوستان کی. تو یہ کون سی تاریخ کو گئے تھے بھارت؟ یہ 1 جنوری 1948. اور پھر سیکورٹی کونسل نے جناب پاکستان کو نوٹس دیا، تو پھر پاکستان نے 15 جنوری 1948 کو اپنا جواب دعویٰ دیا، اور ظفر اللہ خان جو ہے پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے وہاں نمائندگی کی، اور پہلے وہاں پر جو تھا ان کا نمائندہ، مستقل نمائندہ ہندوستان کا سیکورٹی کونسل میں، اس کو انہوں نے ریپلیس کیا. اس میں جناب پھر انہوں نے یہ کہ اگر گوپال سوامی آئنگر جو تھا، اس کو جو پہلے رہ چکا تھا پرائم منسٹر جموں کشمیر میں مہاراجے کا، اس کو وہاں پر بھیجا بطور نمائندہ لیڈر کے، اور اس کا ڈپٹی لیڈر جو تھا شیخ عبداللہ تھا. اچھا. جو ہندوستان کے تھا نا ڈیلیگیشن، یہ شیخ صاحب وہاں کی نمائندگی کر رہے تھے. یعنی کہ بھارتی جو وفد تھا اس میں بھارتی جو ان کا جو ڈیلیگیشن تھا، جو نمائندگی کر رہا تھا ہندوستان کی، اس میں شیخ عبداللہ بھی شامل، گوپال سوامی آئنگر لیڈر تھا، ٹھیک ہے، اور ڈپٹی لیڈر شیخ عبداللہ تھے. ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیشن، پاکستان کی طرف جو ڈیلیگیشن تھا ظفر اللہ خان جو فارن منسٹر تھا، یہ تھا. یہ کیا وجہ کہ وہاں اس وقت سردار ابراہیم صاحب کو کیوں نہیں لے کر گئے جو آزاد کشمیر کے ساتھ؟ نہیں، اصل جو ہے تھوڑی سی غلط فہمی یہاں پیدا ہوتی ہے. میں نے اس کے اوپر بڑی اسٹڈی کی ہے، اور میرے اندر بھی یہ تجسس تھا جی کہ ہم لوگ کیوں نہیں گئے، کیونکہ ایلیگیشن پاکستان کے خلاف تھی سیکورٹی کونسل. ہندوستان نے یہی ٹرک کیا نا، ہندوستان نے جو ہماری یہاں گورنمنٹ بنی تھی، ہمارا پریزیڈنٹ بنا تھا، اس کو سپریس کیا انہوں نے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا اس میں چارج شیٹ میں. جو ہماری آزاد کشمیر ریگولر فورس تھی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے کہ یہ علاقے انہوں نے یہاں کیپچر کیے ہیں. یہ شیخ عبداللہ نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ پونچھ میں بغاوت ہوئی اور پونچھ لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن جو ہندوستان کی چارج شیٹ ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے خلاف تھی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس میں پارٹی بن گیا. آج جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، یہ امکانہ جہالت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان چونکہ اس میں فریق ہے ایک، ہندوستان کا سارا کیس جو ہے پاکستان کے خلاف ہے، اور ہندوستان نے ہمیں وہاں پر پارٹی بنایا ہی نہیں ہے، ہمارا ذکر ہی نہیں کیا اس نے. یہ وجہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اب یہ پاکستان اور انڈیا ہی فریق ہیں اس سوال. بالکل، یہ کشمیری عوام فریق نہیں ہے. کشمیری عوام فریق نہیں ہے، ہماری کوئی نمائندگی ہے ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، مسئلہ کشمیری عوام کا ہے. نہیں، جب ہندوستان نے بھی یہ بات کہی کہ جناب جموں کشمیر جو ہے جموں کشمیر کے عوام کا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ ہندوستان کا جو تھا نا گوپال سوامی آئنگر، جو اس کی تقریر ہے 15 جنوری کی، اگر آپ اسے پڑھیں، میرے پاس موجود ہے وہ، اس نے کہا جی کہ ہمارا موقف کیا کشمیر میں، کہ جموں کشمیر ریاست جو ہے اس کے فیصلہ کرنے کے ذمہ دار اور اختیار جو ہے اس سے جموں کشمیر کے عوام کو ہے. اگر وہ چاہیں تو علاقے ہندوستان کریں، اگر وہ چاہیں علاقے پاکستان کریں، اگر وہ چاہتے ہیں وہ آزاد خود مختار ملک بنا کر سیکورٹی یونائٹڈ نیشن کے ممبر بن سکتے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، جب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، وہ جواب میں پھر پاکستان نے ہاں کیا، پاکستان تائید کی اس کی. تو سر ظفر اللہ خان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے یہ جو خود مختاری والی بات تھی وہ نکلوا دی تھی. نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں دونوں جو فریق تھے، دونوں کی تجویز ریکارڈ ہے میرے پاس، میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں. میں نے سنی، میرے پاس تمام یونائٹڈ نیشن جو ہے نا اس کے جتنے بھی وہاں پر ان کے جو ڈاکومنٹس پیش ہوئے ہیں، جو ان کے جناب تقریریں ہیں، وہ 12 والیومز ہیں، وہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. کتنی قراردادیں پاس ہوئی کشمیر کے حوالے سے؟ کوئی 21 کے قریب ہیں. 21 کے قریب ہے. ان 21 میں کوئی جو خاص قابل ذکر قراردادیں ہیں وہ اگر بتانا پسند کریں. دیکھیں جی، سب سے عام قرارداد جو ہے، سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے جب یہ کیس وہاں پر پیش کیا اور پاکستان وہاں پر گیا، تو پہلی قرارداد جو ہے 20 جنوری کو پاس ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جس میں خالصتاً صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ یہ کمپلینٹ ہے اور یہ جواب ہے پاکستان کا، لہٰذا جناب ہم اس میں ایک کمیشن جو ہے اس کی تجویز کرتے ہیں، کمیشن مقرر ہو. پھر جو اصل قرارداد جو کمپریہنسو ہے، جس میں رائے شماری کا فیصلہ ہوا ہے دونوں فریقین کی مرضی کے مطابق، اور اس میں لکھا ہوا یہی کہ انہوں نے بھی یہ تجویز پیش کی، پاکستان کی تجویز یہی کہ رائے شماری ہونی چاہیے. یہ ہے جناب 21 اپریل 1948 کی قرارداد جو ہے. اور اس میں سب سے عام بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں جی کہ رائے شماری سے پہلے یہاں پر جموں کشمیر میں ایک قومی حکومت بنے گی. ٹھیک ہے.
اور قومی حکومت جو ہوگی وہاں پر جو معروف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈر ہیں اس پر مشتمل ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ جناب جو ہے وہ ساری اس کو سپروین بھی کرے گی پلیبسٹ کو، اور ہر سارے اختیارات اس کے ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جناب 13 اگست کی قرارداد جو آتی ہے یہ تب پاس ہوئی جب UN کمیشن یہاں پر آیا. گلگت بھی گیا، مظفر آباد بھی گیا، میر پور بھی، بھمبر بھی، کوٹلی بھی، سری نگر بھی، جموں بھی، اس کے بعد کراچی بھی، دلی بھی، سب جگہوں کا دورہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو 13 اگست 1948 کی انہوں نے قرارداد جو پاس کی ہے، اس قرارداد میں پہلی دفعہ جموں کشمیر ہماری آزاد کشمیر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے. اس کا پارٹ 2 جو ہے، پہلا ذکر حصہ جو ہے ٹروس کا ہے، یعنی سیز فائر کا. ٹھیک ہے. یہ ہندوستان پاکستان کی فوجوں کے درمیان. ٹھیک ہے. تو جس میں جناب ذکر اس میں پاکستان کی فوج ابھی داخل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. داخل ہوئی تھی لیکن اس کا ذکر نہیں ہے اس میں. داخل جولائی میں ہوئی ہے 48 میں. لیکن یہ قرارداد 13 اگست کو پاس ہوئی، لیکن اس میں پاکستان کی فوج کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کی فوج کا ذکر آتا ہے 5 جنوری کی قرارداد میں 1949 میں کہ بھائی پاکستان کی فوج 13 اگست والی 13 قرارداد اس میں جموں کشمیر جو ہماری آزاد کشمیر حکومت ہے اس کا پارٹ 2 میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اس علاقے کی حکومت جو ہے وہ یہ ہے اور اس کی اپنی فوج ہے جس کا نام آزاد کشمیر ریگولر فورس ہے. اور یہاں پر پلیبسٹ سے پہلے بھی اور پلیبسٹ کے دوران بھی اس علاقے کا نظم و نسق جو ہے اس کے ماتحت ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تینوں آپشنز موجود تھے اس قرارداد میں بھی کہ کوئی ذکر تھا؟ آپشن نہیں، پلیبسٹ ہے صرف پلیبسٹ کا. پلیبسٹ ایکسیشن ٹو انڈیا اور پاکستان. اچھا تو یہ پھر جب بعد میں اس میں میں بتانا چاہتا ہوں اس میں جو لفظ ہے نا یہ جو ہے پلیبسٹ کا جو ہے 13 اگست کی قرارداد میں انہوں نے لفظ پلیبسٹ کے بجائے انہوں نے لکھا کہ دی پیپل آف جموں کشمیر شیل ڈیسائڈ دیئر فیوچر بائی دیئر فری ول. لفظ یہ لکھا گیا جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ اس میں رائے شماری نہیں بلکہ خود مختاری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لفظ اس میں پلیبسٹ یہ 13 اس میں نہیں ہے. اس سے پہلی جو قرارداد جو ہے 21 اپریل کی اس میں ذکر آیا ہوا ہے پلیبسٹ کا. جنوری جو ہے قرارداد جو سپلیمنٹری قرارداد ہے UN کمیشن کی اس میں باقاعدہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. ساری آزاد کشمیر فوج کی بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، فوجوں کے انخلاء کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے. پلیبسٹ کی جو طریقہ کار ہوگا وہ بھی ساری تفصیل وہاں. اچھا تو آپ نے بتایا جی کہ پہلی قراردادوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو تینوں آپشنز ملتے ہیں، علاقے انڈیا، علاقے پاکستان. نہیں یہ صرف 13 اگست کی قرارداد میں لفظ نے پلیبسٹ انٹر نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے یہاں لفظ فری بل استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. چونکہ میرے پاس قرارداد یہاں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. تو اس فری بل کو جو انٹرپریٹ ہم کرتے ہیں کہتے ہیں جی اس میں خود مختار کشمیر آتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز یعنی کہ خود مختاری کے کہیں پر بھی خود مختاری کا ذکر اس لیے نہیں ہوا تھا کہ بیسیکلی دونوں ملک جو اس میں فری تھے نا. اب دیکھیں نا یہ دلچسپ بات جو ہے کہ جموں کشمیر کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. عوام کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عوام کی اس میں قراردادوں میں رائے نہیں ہے اور عوام کا وہاں کوئی نمائندہ نہیں ہے. اب شیخ عبداللہ جو گئے ہیں وہاں ڈپٹی لیڈر آف انڈین ڈیلیگیشن، ٹھیک ہے، وہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے. جو ہندوستان کا موقع تھا وہ آغاز کر رہے تھے اس میں. اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ سر ظفر اللہ خان جو پاکستانی وزیر خارجہ تھے اور اس وقت اس کیس کو وہ ڈیل بھی کر رہے تھے، ان کے حوالے سے جو یہ تاثر پایا جاتا ہے یہ غلط ہے کہ بھائی انہوں نے اس قرارداد سے جو خود مختاری کی آپشن وہ نکلوائی تھی. نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. میرے پاس موجود ہے ایک قرارداد موجود ہے 5 جنوری کی. وہ ان نے جو UN کمیشن تھا نا بیسیکلی قرارداد UN کمیشن کی ہے. UN کمیشن یہاں پر سارے جموں کشمیر میں بھی آیا، پاکستان کراچی بھی گیا، وہاں پر دلی بھی گیا. یہ ساری UN کمیشن کی یہ دونوں قراردادیں جو ہیں UN کمیشن کی ہیں. پورے قوم کے نہیں، سینی سیکورٹی کونسل نے ان کو انڈوس کیا. اچھا انڈوس کیا یعنی کہ 21 قراردادیں یہ نہیں 2 قراردادیں جو ہیں UN کمیشن کی ہیں، باقی ساری سیکورٹی کونسل کی ہیں. باقی سیکورٹی کونسل کے یعنی 19. جی ہاں. اچھا تو اب مسئلہ یہاں کہ کیسے رک گیا پھر آگے؟ اب دیکھیں نا رکا کہاں سے ہے. رکا یہ اب فوجوں کے انخلاء کے اوپر ہوا نا. پاکستان نے تو وہاں کمٹمنٹ یہ کر دی کیونکہ آزاد کشمیر کی فوج جو ہے یہاں پر 6000 کے قریب تھی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ 10,000 کہتے ہیں لیکن جو آن ریکارڈ ہے وہ 6000 ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں علاقے میں اس فوج نے دفاع کرنا تھا. پاکستان نے وہاں لکھ کر دے دیا کہ ہماری ساری فوج کا انخلاء ہو جائے گا. جتنے پاکستان کی شہری ریاست میں داخل ہوئے ہیں 47 کے بعد ان کے سب کا انخلاء ہوگا، جس میں یہ جو قبائلی لشکر ہے اس کا بھی انخلاء شامل ہے. ہندوستان اس کے بعد ہندوستان کی فوج کا انخلاء ہونا تھا. وہاں انہیں سیکورٹی کونسل میں یہ رکھا ہے جی کہ چونکہ جو ریاست کی فوج تھی وہ ساری ختم ہو گئی تھی، ارجیت سنگھ چونکہ ختم ہو گیا تھا، فوج بھی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کی فوج جو ہے وہاں پر صرف سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پر جو جہاں ضرورت رہے گی ایڈمنسٹریشن کے لیے وہاں رہے گی. اب جھگڑا جو بات پڑا اس کا کہ وہ جو وہاں پہ جو فرمودہ ہندوستان کی فوج کا انخلاء کا تھا وہ یہ تھا جی کہ ہندوستان کہہ رہا تھا جی کہ ہماری فوج جو ہے 18,000 رہنی چاہیے یہاں پر. ٹھیک ہے. پاکستان کہہ رہا تھا جی 11,000 رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. 6,000 کی دگنی رہا رکھیں. یہ 18 اور 11,000 کا جھگڑا جب شروع ہو گیا، اوون ڈکسن اس کے بعد آیا، پھر باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس میں یہ جھگڑا جب ختم نہیں ہوا تو مسئلہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا گیا.
جب پاکستان وہاں سیٹو سینٹو کا ممبر بنا جی اور امریکہ نے پاکستان کو ملٹری ایڈ کا اعلان کیا تو پنڈت نہرو نے 53-54 میں اعلان کر دیا کہ چونکہ اب پاکستان جو ہے اس میں برے صغیر کے اندر جناب جو بیلنس آف پاور ہیں یہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، ان بیلنس ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کشمیر میں رائے شماری نہیں ہو سکتی. پنڈت نہرو جو ہے اسے بیک آؤٹ کر دیا. یہیں سے ہم سلسلہ گفتگو دوبارہ شروع کریں گے کیونکہ ابھی اس پہ بہت سی چیزیں مزید وضاحت طلب ہیں. تو سامعین ناظرین اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید بات کرتے ہیں.